کہ مصنوعی ذہانت کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. تو مصنوعی ذہانت کے بارے میں ان کو خود نہیں پتا جنہوں نے بنائی ہے، تو میں نے کیا ایکسپلین کرنا ہے آپ کو. ریسنٹلی گوگل کے جو سی ای او ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بڑے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اے آئی جس طریقے سے پروگریس کر رہی ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ کس ڈائریکشن میں جائے گی جب تک اس کے لاز نہیں بنیں گے. یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا بتاتا ہوں. جو جس کا پیرامیٹر رکھا گیا ہے اس لیکچر کا کہ ایڈیٹنگ کے بارے میں یا آپ کو ایز اے رپورٹر آپ کا اس کا کیا یوز ہے، یہ بہت ہی مختصر سا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر سے آپ ایک قطرہ پانی نکال لیں. یہ نہیں بند ہو سکتا. اوکے اٹس ڈیفیکلٹ، دیٹ از پی ٹی وی. تو جیسے سمندر کے اندر سے ایک قطرہ نکال لیں، تو یہ اتنا سا ہی کام ہے اس کا. ایڈیٹنگ از ایبسولوٹلی نو ایشو. جس طرح نان لینئر ایڈیٹرز آرام سے ٹک ٹاک ادھر ادھر کر لیتے ہیں. آپ کیپ کٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ایک دن کے لیے، تو ود ان 30 minutes you will be able to edit everything. That is not an issue at all. The main thing is understand کہ مصنوعی ذہانت ہے کیا، مصنوعی ذہانت کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی، یہ کہاں ہو رہی ہے دنیا میں اس وقت، کس کا پیٹرن کیا چل رہا ہے، کتنے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کے اندر. رائٹ نو دنیا کے اندر 14 کھرب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. 14 بلین ڈالرز. 14 billion dollars, you can imagine کہ everything in the world right now has been transformed to AI. مصنوعی ذہانت کی طرف جا چکی ہے. مصنوعی ذہانت نے ابھی تک 3 بیسیکلی رائٹ نو کہتے ہیں کہ یہ انسانی ذہانت کے برابر آ چکی ہے ابھی رائٹ نو، اور ہر سال یہ اس کے اندر ڈبل چینج ہوگی. یعنی اگلے 2 سالوں میں ہمارا آئی کیو لیول جو ہے اگر 1.6 ہے، تو اے آئی کا آئی کیو جو ہے اگلے 3 سالوں میں یہ سرپاس ہو جائے گا. ساری دنیا میں آج تک کوئی اتنا ذہین نہیں ہوا، پھر یہ ڈبل ہوتا رہے گا. یعنی اگر یہ 5 سالوں بعد اس دنیا میں سوائے مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن کے کچھ نہیں بچنے والا. دس از سو افیکٹو. 14 کھرب ڈالرز اس کے اوپر ابھی تک انویسٹ ہو چکے. دنیا کی 50 بڑی کمپنیاں جو ہیں، 50 بگیسٹ اے آئی کمپنیز ان دا ورلڈ، یہ یو ایس کی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس. دنیا کے اندر جس وقت جنگ جاری ہے، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے جاری ہے. یہ بس سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں کچھ بھی اسپوریڈک نہیں ہوتا، رینڈم کچھ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از لنکڈ. ایک سب سے بڑی چیز جس کی یہ جنگ ہو رہی ہے وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے. یہ مصنوعی ذہانت جو ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ یہ جو اسمال چپس ہیں، یہ جو موبائل کے اندر آپ کی چپس ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی چپس جو ہیں ان کے ذریعے بنتی ہے. اس کے لیے ریئر ارتھ ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. 14 دھاتیں ہیں یہ بیسیکلی جو فریکوینٹلی چائنا میں بنتی ہیں. تو جو ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا جو میس ہے وہ چائنا کے پاس ہے. جو کمپنیاں ہیں وہ امریکہ کے پاس ہے. چائنا جو ہے وہ روبوٹ اینڈ آل دیٹ انفراسٹرکچر، وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پرائمریلی دنیا کی جتنی بڑی کمپنیاں ہیں، گوگل، اگر آپ مصنوعی ذہانت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ساری ایپس کو چھوڑ دیں، گوگل کے اوپر بیٹھ جائیں. گوگل نے اپنی ساری ایپلیکیشنز، دس از دی بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ، گوگل، جنہوں نے اپنی ساری ایپلیکیشن جو ہیں ان کے اندر اے آئی کو ڈال دیا ہے. گوگل کو آپ کھولیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بار نظر آ رہا ہوتا ہے، گوگل کی ایکسٹینشن، گوگل کی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. مصنوعی ذہانت نے ابھی تک 3 ترقی کی ہے. 3 قسم کی چیزوں کو انہوں نے آگے لے کر گئے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت زبان کو اور الفاظ کو پہچانتی ہے. زبان کو اور الفاظ کو پہچان کے اس کو ٹرانسکرائب کرتی ہے، اینڈ اس کوئکلی کرتی ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. میں آپ کو انڈیکیٹ کروں گا تھوڑا سا اس کا ڈیٹا کی مدد سے. دوسری، یہ بگ ڈیٹا جو ہوتا ہے، بگر ڈیٹا، سیگامور، ایک گوگل نے ایک کمپیوٹر بنایا ہے، ایک وہی چیز جو بہت بڑے ڈیٹا کے اندر، جس کے اندر 60 سال 600 سال اس طرح کا اس کا کوئی ڈیٹا بتاتے ہیں، وہ ود ان سیکنڈس جو ہے اس کو پروسیس کر دیتا ہے. تیسری چیز جو مصنوعی ذہانت نے ابھی تک بنائی ہے وہ پیٹرن ہے. یہ پیٹرن کو پکڑتی ہے. پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر
اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مصنوعی ذہانت آپ بنا رہے ہیں, یہ ایپ بنا رہے ہیں, تو آپ نے اس کے اندر جو ڈیٹا ڈالنا ہے وہ اسی کے اوپر کام کرے گی. یہ پہلے نہیں تھا, یہ اسی کے اوپر کام کرے گی. اس کو 2022 میں یہ پہلی ترقی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی پروڈکٹ جو تھی وہ چیٹ جی پی ٹی تھی. ابھی چیٹ جی پی ٹی 5 آ چکی ہے, اس کے مقابلے میں ڈیپ سیک آ چکا ہے, اس کے مقابلے میں گراک آ چکا ہے. گراک ٹویٹر کا ہے, ڈیپ سیک چائنا کی ہے, اور چیٹ جی پی ٹی 5 جو ہے یہ بیسیکلی یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ واٹس ایپ والوں کے. تو پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سارا ڈیٹا اکانومی کا, پاکستان کی اکانومی کا سارا ڈیٹا آپ نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے, آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں ایئر سے فلاں ایئر تک بتاؤ, یہ چیز بتاؤ. ابھی جو ٹریننگ کرنے والے ہیں بیسیکلی یہ ٹیکنیشینز بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹیکنیشینز کے ساتھ ایکسپرٹس بھی بیٹھتے ہیں, تو کیونکہ ٹیکنیشین کو تو نہیں پتا نا وہ کیا چیز ڈیمانڈ کرنی ہے. ایکسپرٹ اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس کو پتا ہے کہ اس نے کیا ڈیمانڈ. اب یہ گنڈے اچھا ساری میں نے کہا وہ جو مظفر آباد میں ہوتے ہیں وہ ڈان کے رپورٹر مجھے لگ رہا تھا شاید ان کے ملتے. پیٹرنس پکڑتی ہے, تو جب پیٹرنس پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر فیوچر از ویری ڈے. تو دیٹ مینس کہ 3 چیزیں مصنوعی ذہانت جو ہے یہ کر رہی ہے. جو بڑے ڈیٹا کو, بگ ڈیٹا جیسے LLM کہتے ہیں, لارج لرننگ مشینز, ان کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے وہ اس کو فوری طور پہ پروسیس کر لیتی ہے. ابھی ڈیٹا کی طرف آئیے. ڈیٹا کہتے ہیں کہ اس دور کی تیل ہے, اٹ از اے منی. جسٹ فار یور انفارمیشن, ڈیٹا از فزیکل, ڈیٹا اینڈ انفارمیشن از فزیکل. یہ ورچوئل ریالٹی نہیں ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورچوئل ہے, حقیقت میں اس کا کوئی تصور نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 1952 میں اس کی شینن جو تھے سائنسدان, انہوں نے اس وقت اس کی ریسرچ شروع کی تھی جو کہ 2022 میں پوری ہوئی. 2022 میں جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے, جیسے ہی اگر آپ نے دیکھا ہے گوگل کے اندر کچھ سرچ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ایک فکر آگے پورا لکھ دیتا ہے. دیٹ از جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ پریڈکٹ کر رہا ہے بیسیکلی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بائی دا ٹائم یو کلک وہ سارا جواب پیٹرن وائز اس کے سامنے آ جاتا ہے. اتنی تیزی سے یہ اسکین کرتا ہے. 1952 سے جو ریسرچ شروع ہوئی 2022 تک مکمل ہوئی, ابھی تک یہ انسانی صلاحیت جو مصنوعی دماغ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جا چکی ہے. 2030 تک 2030 تک this world will be totally engulfed by AI. جو لوگ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر لیں گے وہی ترقی کریں گے. جو اس کے اندر اس کی بے انتہا, اس کے اندر there are so many things in یہ. ابھی ایڈیٹنگ کی طرف میں بھی اگر آپ کی آتا ہوں درمیان میں, کہ آپ پی ٹی وی کے اندر ایک رپورٹر جو ہے ادھر بیٹھا ہوا, اگر آپ نے اے آئی کی مدد سے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا اگر پی ٹی وی کسٹمائزڈ اے آئی جو ہے وہ بنوائے. ابھی آپ نے خبر بنانی ہے پاکستان کے ماحول کے مطابق, آپ کو پاکستان کے ڈگنیٹریز کی تصویریں, ان کے ویژول چاہیے, ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے, لیکن آپ اس کے اندر اینیمیشن ڈال سکتے ہیں. اینیمیشن از ویری ایزی ٹو آل دیٹ. لیکن اینیمیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اردو کی اینیمیشنز ابھی اے آئی کے اندر بڑی لمیٹڈ ہیں, بڑی لمیٹڈ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ساری ایپ جو ہیں سبسکرپشن سے چلتی ہیں. اگر ہر رپورٹر کو سبسکرپشن دیں گے اس کی تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کاسٹلی. لیکن اس سے پہلے سکھانا بڑا ضروری ہے کہ اس کو لنکنگ کیسے ہوگی. تو پی ٹی وی کے اندر ایز این انسٹیٹیوشن اگر اے آئی کو اوپر لے کر آنا ہے تو اس کو آپ کو کسٹمائزڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنوانی پڑیں گی. آپ کو اپنے اسٹوڈیوز اینڈ آل دوز تھنگ جن کے اندر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو فی الحال تو اس کے اندر بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. آپ ویڈیو ان کے اندر جائیں, دس از ون ویڈیو ان کی میں بات کر رہا ہوں. ایک کیپ کاٹ ہے جس کی اٹس اے ویری فیمس جو ان کی ایپس ہیں. ایک اس ویری فلمورا ہے, شاید فلمورا اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری ایپس ہیں. یہ ایپس ہیں یہ لوگوں نے اے پی آئی جو ہوتی ہے اس سے چیزیں بنتی ہیں. اب یہی سمجھ لیجئے کہ یہ ڈیٹا ہے. اے پی آئیز کو لے کے تو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ایپس ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں. وہ کون ڈیولپ کر رہے ہیں؟ یہ جو لوکل ڈیولپر ہیں, بچے ہیں جو پیسے کما رہے ہیں, اس کو پھر وہ ایپ اسٹور پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ کی وہ پیمنٹ ان کے پاس جاتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری ویری لمیٹڈ یوز آف اے پی آئی, لمیٹڈ یوز آف اے پی آئی. لاس ویگس میں انہوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے
اس کو 4 سال لگے اور اس کی قیمت $2 بلین ہے. دیٹ از 4D. آپ کلک کیجیے گا, اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہ سینما جو ہے, ہالی ووڈ جو ہے, وہ بھی ابھی اس سے پوری طرح اس کو یوٹیلائز اس لیے نہیں کر پا رہا کہ ابھی تک یہ اس لیول پہ آئی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو, ابھی اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں مسٹر سلویسٹر اسٹالن ہوں تو میرے اوپر ایک لکھیں تو فلم بن جائے گی. ابھی آپ کو اس کو پرامپٹ دینے پڑتے ہیں. پرامپٹ سے مراد ہے کہ آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے, چیٹ جی پی ٹی اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دے گی. تو چیٹ جی پی ٹی سے رزلٹ لینے کے لیے آپ کو پورے اس کا سمجھنا پڑے گا, اس کا سیکوینس سمجھنا پڑے گا کہ واٹ آر یو آسکنگ فرام چیٹ جی پی ٹی. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو جب 2 پیراگراف لکھ دے گی تو اس کے اندر پھر فردر آپ نے اس کو ریفائن کرنا ہے. اس کے اندر بہت ساری دوسری ویب سائٹس بھی ہیں. چیٹ جی پی ٹی از دی مین تھنگ جو کہ آپ کو مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے. اور ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کاپی رائٹنگ ہے. اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں انڈیویجولی بھی, اف یو وانٹ ٹو لرن, تو آپ کو کاپی رائٹنگ سیکھنی پڑے گی. کاپی رائٹنگ جب آپ سیکھ لیتے ہیں, کاپی رائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے وی انڈرسٹینڈ دیٹ آپ جو خبر لکھتے ہیں یہ کاپی رائٹنگ ہے. اٹس اے بگر ایگزامپل آف کاپی رائٹنگ. پرائمریلی یہ لفظوں کی گیم ہے. جیسے ایڈورٹیزمنٹ والے اشتہارات لکھتے ہیں تو وہ کاپی رائٹ کرتے ہیں. کاپی رائٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں. چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ اس کو سمپل بیٹھ کے, اگر آپ کو کاپی رائٹنگ نہیں آتی, اگر آپ کو الفاظ کا استعمال نہیں آتا تو آپ اس کو یوز نہیں کر پائیں گے. آپ اس کو سمپل اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز فار یو. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی جو ہے مدد کر دیتی ہے. بک تو اس کے اندر بکس بھی لکھی جا رہی ہیں, بہت ساری بکس لکھتی ہیں, لیکن ان کو لکھنے کے لیے بیسک آئیڈیا آپ نے دینا ہے, جنریٹ کرنا ہے. وہ صرف آپ کو پرامپٹ کو رسپونڈ کرے. 1 پیراگراف, 2 پیراگراف, 4 پیراگراف, پھر آپ اس کے اندر ریفرنسز پوچھیں گے, وہ ریفرنسز دے دے گا آپ کو. کوئل بولٹ ایک ہے, آئی تھنک کوئل بولٹ از چیٹ جی پی ٹی کی طرح کی ایک ایپلیکیشن ہے. تھاؤزنڈز آف ایپلیکیشنس. اور سب سے زیادہ اس فیلڈ میں اس وقت جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے اندر بہت زیادہ ایپلیکیشنز ایسی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس کا جو چپ ہے, چپ جو ہے یہ بہت ڈیپ تک فوٹوگرافی کر لیتی ہے. اور وہی چیز جو پہلے ایکس رے کے اندر اتنی مشکل سے نظر آتی ہوتی تھی, ابھی اس ایپ کے ذریعے وہ انسانی جسم کے اندر ڈال کے کہیں نہ کہیں سے چھوٹا سا سوراخ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. دیٹ مینس کہ کینسر کو بہت ہی ریئر, بہت ابھی ابھر ہی رہا ہوگا تو اس کو پکڑ لیا جائے. اس 90% کیسز میں انہوں نے بریسٹ کینسرز کا بھی ریسنٹلی انہوں نے بتایا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کو بہت ارلی سٹیجز میں پک کر لیا جائے گا. کر رہے ہیں وہ آلریڈی دے آر ڈوئنگ دیٹ. سی ٹی اسکین جو ہے یہ ایک اسی کی قسم ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. سی ٹی اسکین جو ہے ان کو بیسیکلی آٹومیٹڈ مشینز کہتے ہیں. جو مصنوعی ذہانت ہے یہ اس کا بڑا اسکوپ ہے. جو آٹومیٹڈ مشین ہیں جن کو ساتھ اے آئی لگا دی جاتی ہے. یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی مصنوعی ذہانت کی ایک قسم ہے جس کو بیسیکلی کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ جو مستریاں چلاتے ہیں, مائکرو ویو چلاتے ہیں, فریج کا دروازہ کھل جاتا ہے, یہ انٹرنیٹ آف تھنگس تھا. پہلے جو مشین لرننگ ہوتی تھی, مشین لرننگ کو ابھی انہوں نے لارج مشین لرننگ ڈیٹا کی طرف لے گئے ہیں, جس کے اندر نیورل نیٹ ورکس جو ہیں وہ جس طرح انسان کا دماغ سوچتا ہے اسی طریقے سے وہ سوچ کے آگے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ابھی وہ بہت تیزی سے اس کو پروسیس کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے اندر اگر آپ کھولیں, گراک کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور دیکھیں. گراک جو ہے یہ صرف ٹویٹر کا انالیسس کرتا ہے. ٹویٹر جتنے بھی, کیونکہ یہ ایلن مسک کی کمپنی کا ہے, ایکس جس کو کہتے ہیں, تو ایکس والوں نے گراک بنایا ہے. تو اگر گراک کے اندر جا کے آپ کوئی بھی چیز اس کو گراک لکھ کے پوچھی تو گراک وہ یہ ٹک 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 کر کے اس کا جواب دینا شروع کر دے رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے سبسکرپشن لینی پڑتی ہے اس کی. 1 سال کی اگر لے لیں گے تو اس کے اندر فی الحال لوگو بن جاتے ہیں. وہ آپ کو تھوڑا سا سٹوری بورڈ بتا دیتا ہے, بہت زیادہ نہیں, ٹرانسلیشن انگلش کا اردو کر دیتا ہے, اردو سے انگلش کر دیتا ہے, لیکن وہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے وہ دیٹ از ناٹ ویری ایکوریٹ. تو یہ اس کی ابھی تک کی جو میں آپ کو اے آئی کے بارے میں جو موٹا موٹا بتا سکتا تھا کہ وہ یہ تھا. ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جنگ کس چیز کی چل رہی ہے. جو ڈیٹا جو ہے یہ میں نے بتایا آپ کو, یہ آئل ہے موجودہ دور کا, یہ پانی تیل ہے جو بہت مہنگا بکتا ہے. ڈیٹا از ایوری تھنگ.
آج سے 3 سال پہلے ڈیٹا جو تھا یہ 2 زیٹا بائٹ تھا. آج کی ڈیٹ میں یہ 1800 زیٹا بائٹ ہو چکا ہے, اور اس میں سے صرف 26% ڈیٹا جو ہے وہ سرورز پہ سٹور کیا گیا ہے, باقی سارا ڈیٹا ضائع جا رہا ہے. تو دنیا میں اس وقت ڈیٹا کو سٹور کرنے کی جو کمپٹیشن ہے وہ جاری ہے. کیوں ڈیٹا سٹور نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے انرجی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور کلین انرجی کی طرف خاص طور پہ توجہ ہے. چائنا میں سب سے زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے لیے بھی وہی پرابلمز ہیں کہ کلین انرجی کے مسائل ہیں. جرمنی ڈیٹا, امریکہ میں بہت کم ڈیٹا استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر یہ جرمنی میں ہے جو, اور امریکن جو ہیں وہ ادھر سے اپنا ڈیٹا پل کرتے ہیں. تو ڈیٹا جو ہے دس از گوئنگ ٹو بی دی بگیسٹ ایسٹ آف دا ورلڈ. ڈیٹا کیا ہے؟ ہم ابھی جو میں بات چیت کر رہا ہوں یہ 4 جگہوں سے آن ایئر جا رہی ہے. آپ کا کیمرہ ہے سامنے, زوم ہے سامنے, یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ سے لنکڈ ہیں. آپ کی تصویریں, آپ کی کاپی, آپ کے ہاتھ کی موومنٹ, یہ ساری کی ساری ڈیٹا میں کنورٹ ہو کے اٹ از گوئنگ ایٹ دی سرورس. وہ سرور جو ہیں آگے ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں. اینی تھنگ وچ یو ڈو آن یور موبائل that is our data and that is being sold. All pictures, even if you click once, that is going. وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یوزلی وہ اس کو انالیسس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ناٹ سرویلنس فار دیٹ میٹر. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کے پاس ڈیٹا پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کو کلک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 20 سے 25 سال کی خاتون اسلام آباد میں رہتی ہے, کس کلر کو پسند کرے گی. ایسے کر کے ایسے کریں گے تو وہ آپ نے جو سیل پرچیز کی ہوئی ہے اس کے سامنے سے وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ فیس بک اسی ڈیٹا کو اٹھا کے وہ اشتہارات کے شکل میں آگے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیٹا کا یوز یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے دس از دی پرائمری فنکشن, یہ آکسیجن ہے اس دنیا کی, آکسیجن. علم کے 4 منبع ہیں: ڈیٹا, نالج. ڈیٹا ویریفائی جب کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن بنتی ہے, انفارمیشن کو جب ویریفائی کرتے ہیں تو یہ نالج بن جاتا ہے, علم. جب آپ علم کو کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ وزڈم کی طرف جاتا ہے. تو یہ سیکوینس ہے بیسیکلی ڈیٹا کو. اس لیے یہ ہمیں افیکٹ کیسے کر رہی ہے اے آئی؟ ہمارا ذہن جو ہے یہ بیسیکلی ہماری طرح بڑا سست واقع ہوا ہے, یہ بہت ڈیپ نہیں سوچتا. ہمارا ذہن جو ہے یہ بہت مختصر. اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ سب سے بندہ لمبا آپ نے کہاں دیکھا, تو آپ میٹرک کی کلاس میں نہیں جائیں گے, آپ ارد گرد محلے میں دیکھ کے یا ارد گرد کے لوگوں سے نام لے دیں گے کہ فلاں بندہ جو ہے ایک تو برین شوگر یوز کرتا ہے, اور شوگر یوز کرنے کے معاملے میں یہ بڑا کنجوس ہے. تو دیٹس وائی اٹ ڈزنٹ ورک ہارڈ. تو ہم بیسیکلی تھوڑی سی پیچیدگی دیکھتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں. تو ہمارا نالج جو ہم سوشل میڈیا پہ گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں, دیٹ از اے ویری ویری شارٹ لفٹ انفارمیشن, سپرفیشل انفارمیشن. اس کا ڈیپ نالج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کے برین کو, آپ کے پیٹرن کو سمجھ کے آپ کو بار بار چیزیں وہی دکھائی جاتی ہیں. 4 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 6 سیکنڈ. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میں نے کل آپ کو پیپر دیا تھا, آپ میں سے کسی نے 2 پیراگراف پورے پڑھے ہوں گے, شاید ہی کسی نے پڑھے ہوں. کسی نے ویڈیو دیکھنے کا تکلف نہیں کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے برینز جو ہیں وہ ابھی 3 سیکنڈ سے زیادہ سسٹین ہی نہیں کر پاتے کسی چیز کے اوپر. وی آر شارٹ ٹیمپرڈ. ابھی سوشل میڈیا پہ صرف تھوم, ادرک, پیاز اور سونف کو گھول کے وہ پینے کی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں درمیان میں, اور وہی سمجھ آتی ہیں. دس از ہاؤ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از افیکٹنگ دا سوسائٹیز. آپ کی اگر اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر فیس بک والے ابھی آپ کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں آپ کے برین کو, دے کین امیڈیٹلی, جیسے آپ آن کریں گے ود ان 5 منٹس یو ول ہیو اے ڈفرنٹ. یہ اس کے ٹیبل رکھ سکتے ہیں, میں ایکچولی بہت زیادہ کھڑا نہیں ہو پاؤں گا. دیٹ ول بی فائن. ہاں بس مائک کا کرنا, میرا بیک ایک کا ایشو ہے, ایم سوری, میں بہت زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا. So now coming to the very focused part, that is editing. Use in Pakistan television. I will request you, جو لوگ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, رپورٹنگ کے ساتھ, کرنٹ افیئرس کے ساتھ, آپ ریسرچ سیکھیں.
یو مسٹ لرن دی ریسرچ کیسے ہوتی ہے. آپ صرف گوگل کے اوپر بیٹھ جائیں اور آپ گوگل کی مختلف اس کی جو ایپس ہیں, اس کی جو کمانڈز ہیں, ان کے اوپر اپنے آپ کو ماہر کریں. ود ان ڈیز یو ول لرن دیٹ. جب آپ گوگل کو لرن کر جائیں گے تو آپ کے لیے خبر بنانا آپ کے رائٹ ہینڈ کا کمال ہوگا. خبر کیسے بنتی ہے؟ خبر کے وی آل نو دیٹ اس کے اسٹرکچر کیا ہے خبر کا, لیکن خبر کو مختلف طریقے سے بنانے کے لیے آپ کو ان کی کمانڈ سیکھنی پڑے گی. کہ آپ ایک گروپ کو ایک کمانڈ دیتے ہیں فار دیٹ میٹر. کہ آج ہمارا ایک لیکچر ہوا ہے, اس لیکچر میں 30 اسٹوڈنٹس سے ایک بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ لیکچر دیا ہے, یہ مین پوائنٹس بتائے تھے. کریٹ اے نیوز, وہ آپ کو فوری طور پہ ایک نیوز کریٹ کر کے دے گا. لیکن ایک یہ طریقہ ہے. دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس سے اگلا سوال اسی کے اندر ہی پوچھ لیجئے, ڈو یو ایگری, کہ آپ ایگری کرتے ہو جو وہ ہمارے لیکچر جو دینے والے آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر آپ کو ایک کمپیریزن بتا کے دے گا. اس کمپیریزن کو پھر آپ فردر کانٹراڈکٹ کریں. اسے کہتے ہیں مررنگ. مررنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں سارے میریڈ ہیں تقریباً, اگر ہسبینڈ اور وائف نے ایک دوسرے کی تحقیق کرنی ہے, فرض کریں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں, آپ کی بیگم صاحبہ, کہ یہ آپ سب کے لیے ہے بیسیکلی. وہ آپ پوچھتے ہیں کہ کدھر گئے تھے آج تم, تو آپ کہتے ہیں میں تو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ. کون سے دوست؟ لاسٹ 3 ورڈز کو آپ ریپیٹ کریں, لاسٹ 3 ورڈز. بولنے والے کے آخری 3 الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں. ٹھیک 5 منٹ کے بعد آپ اس کی اصلیت تک پہنچ جائیں گے, یہ کہاں گیا ہوا تھا رات کو. اسی طریقے سے وہ صبح آپ سے بیگم سے جب آپ سوال کریں گے تو یہی تکنیک آپ نے اپنانی ہے, لاسٹ 3 ورڈ. اسے مررنگ کہتے ہیں. تو پرامپٹ جو ہے یہ مررنگ کی طرح کام کرتا ہے. یہ ساری تقسیم جو ہے یہ بیسیکلی ساری چیزیں جو ہیں یہ پرانے پیٹرنز پہ بنی ہوئی ہیں. 80-20 کا فارمولا سنا کہ 20% لوگ 80% لوگوں کا کام کرتے ہیں, باقی 80% گپے مارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اسے نجنگ کہتے ہیں. 50-50 کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی جیو میں بھی جیوں, لیٹ می ورک اٹ آؤٹ. تو آپ نے بیسیکلی ان ساری چیزوں کو تبھی سیکھ پائیں گے if you have considerable knowledge about that subject. کسی بھی بیٹ کو کور کرنے کے لیے پہلے اس بیٹ کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب اس بیٹ کے نالج تک آپ پہنچ جائیں گے تو you will be able to detect more information from the مصنوعی ذہانت سے. آپ اس سے انفارمیشن لینے کی بہت سپرفیشل انفارمیشن آپ کو دیتی ہے, بہت سپرفیشل. اور لیکن یہ سبسکرپشن ساری پیڈ ہیں, تو آپ پہلے پیڈ سے پہلے آپ اپنا بھی فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. یو کین ڈو ونڈرز. اس کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پک ہوتا ہے. وہ خود بھی پک کرتے ہیں اور لوگ بھی کوالٹی کانٹینٹ کو فرق کو سمجھتے ہیں. تو مصنوعی ذہانت تبھی فائدہ دے گی اگر آپ کو ایکچوئل لائف میں یو ہیو دی سفیشینٹ نالج کسی سبجیکٹ کے اوپر. آپ کو مشین لرننگ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیمرہ کیسے چلنا ہے درمیان میں, یا کیمرے کی ایز این ایڈیٹر, ایز اے رپورٹر, ایز اے صحافی, یو شوڈ بی ون اینڈ آل. آپ کو سٹوری لکھنی آنی چاہیے, آپ کو کیمرہ چلانا آنا چاہیے, آپ کو این ایل ای سیکھ لینی چاہیے. یہ این ایل ای ہی ہے بیسیکلی, تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ ہے, بڑی آسان ہے اس کے ساتھ. دس از آل وٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو اباؤٹ براڈر سینس کے اندر. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ وٹ ڈو یو وانٹ آئی ٹیل یو. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پرائمریلی جنہوں نے یہ بنائی ہے وہ خود بھی پریشان ہیں اس بات سے. ریورسل نہیں ہے, ابھی یہ واپس نہیں جا سکتی. یہ اس کے اندر اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنی دنیا اس کے اوپر آگے جا چکی ہے کہ پیٹرن جو چینج ہوا ہے بیسیکلی. ابھی جتنے یہ بڑے بڑے پلازا بن رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے شو روم بن رہے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہم آن لائن آرڈر کر رہے ہیں. تو بڑی یہ جو لوگ جو پلازا بنا رہے ہیں دے مسٹ بی ویری اویئر آف دیٹ کہ انویسٹمنٹ مت کریں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کی ہر چیز آن لائن چلتی جا رہی ہے. بہت کم ہے, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ ورک فرام ہوم جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ کورونا کے دنوں میں ڈیولپ ہوا تھا اور اسی کو لے کے آگے چلے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کمپنیاں جو ہیں وہ لاکھوں روپے جو کرایہ دے رہی تھی جس آفس کا اور جس ٹیبل اور رالس کا, اس سے بچت ہو رہی ہے ان کی. ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور جو آپ کی ایفیشنسی ہے وہ تقریباً اتنی ہی رہ رہی ہے. ابھی آپ کو پانی کی طرف آ رہے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ.
تو دس از ریورس سائڈ آف تھنگ. تیسری چیز جو ہے کہ اس اے آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے, مزید ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ریئر ارتھ منرلز چاہیے. یہ چائنا کے پاس ہے, میکسیمم آئرلینڈ میں ہے, فن لینڈ میں ہیں, اور ابھی پاکستان میں سنا ہے کہ ریئر ارتھ منرلز پائی جاتی ہیں. اپنے ٹی سی ایم تائیوان کی ایک کمپنی ہے, تائیوان کمپیوٹر مینوفیکچرنگ کمپنی کے TCMC, وہاں پہ ایکچولی یہ سم جو ہے یہ تائیوان میں بنتی تھی پہلے. دیر از ون سائنٹسٹ ہو اوریجنیٹڈ دیٹ. تو تائیوان کا ہولڈ ہے سمز بنانے کے اوپر, بہت زیادہ ہولڈ ہے. تو تائیوان جو ہے امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے اس کی, چائنا کے ساتھ الائنمنٹ ہے. تو دیٹ از دا مین جو ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ ہے تائیوان اور چائنا کی, وہ دیٹ از سم. تو ریئر منرل انرجی کے پرابلمس اور کولنگ کے پرابلم جو ہیں یہ ڈیٹا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کو ابھی دنیا کیسے مینج کرتی ہے یہ اسٹریٹجک کویشچن ہے. میں اس کا جواب تو نہیں دے سکوں گا کیونکہ فی الحال تو پینے کا صاف پانی ویسے بھی نہیں مل رہا, بجائے اس کے کہ اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری جو ذاتی ریسرچ ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سمندر کے پانی کو, دنیا میں 90% 70% سے 90% سمندر کا پانی ہے, اس میں کیونکہ نمکیات ہیں تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا, لیکن ڈی سیلینیشن سے اس کو پینے کے برابر کیا جاتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں جن سے صاف پانی, پینے کا پانی جو ہے اس کو کشید کیا جا رہا ہے. تو میری ذاتی رائے میں جب تک یہ سمندر کے پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے یوز نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, اور غالباً یہ کر لیں گے. آئی تھنک دے ول بی ایبل ٹو ڈو. ابھی انہوں نے سولر سسٹم ڈیزرٹ کے اندر سے بنائے ہیں, گوگل نے بنایا ہے. وہ سولر سسٹم ڈیزرٹ کے اندر جو ہے پانی نکالتا ہے, اور بیسیکلی نلکا لگا کے نا ڈیپ بورنگ سے وہ سولر سسٹم ادھر سے چلتا رہتا ہے اور ڈیزرٹ کے اندر سے پانی نکالنا. دے آر ڈوئنگ سم تھنگ, لیکن آبویسلی دیر از اے گیپ. اسی گیپ کی وجہ سے اے آئی جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہی اس تیزی سے جیسی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. تو 2000 پہلے کہہ رہے تھے 2025 تک ہو جائے گا, ابھی کہہ رہے ہیں 2030 تک ہو جائے گا. دیٹ از بیسیکلی یہ پش اینڈ پل ہے. اس کو پش اینڈ پل جو چل رہا ہے اس کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, اینی باڈی ہو ہیز این آئیڈیا, کہ جب دو ایک سپر پاور کھڑی ہو اور ایک ابھر رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک فینومینا ہے, اس کو تھوسیڈائڈس ٹریپ کہتے ہیں. تھوسیڈائڈس ٹریپ دنیا میں 14 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک سپر پاور موجود تھی اور دوسری ابھری تو لڑائی ہوتی ہے. 9 دفعہ لڑائی ہوئی ہے, 4 یا 5 دفعہ لڑائی نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں 5 لڑائیاں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں رینڈم لگتی ہیں, لیکن یہ رینڈم نہیں ہے. بیسیکلی یہ رشیا, یوکرین, اسرائیل, حماس, اسرائیل, ایران وغیرہ وغیرہ, آپ اس کی طرف آگے چلتے جائیں تو دین دیز آر ناٹ دی رینڈم تھنگس, دیز آر ویری کیلکولیٹڈ تھنگس. اور اس کی جو بریکیج ہے, ڈیولپمنٹ ہے اے آئی کی, وہ اسی وجہ سے سست ہے. اس کے اندر پرائمریلی اس کے اندر پہلے 2 ویو پوائنٹس تھے. ایک کہتے تھے کہ یہ نقصان دہ ہے, ایک کہتے تھے کہ یہ فائدہ مند ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ ود دی پیسج آف ٹائم انویسٹمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ابھی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے وہ خود ہی ان کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. تو ابھی سارے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ, اٹ ہیز آلریڈی بین اڈاپٹیڈ. آپ کا سارا, آپ جتنے ادھر بیٹھے ہیں آپ سارے کے سارے سوائے میرے, مجھے آج بھی بینکنگ کا وہ نہیں آتا چینج کرنا. ایوری باڈی از یوزنگ. آپ اپنا پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے یا ایزی پیسہ یا ایپ کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو فن ٹیک تو آلریڈی 100% جا چکی ہے اے آئی کے پاس, 100% تقریباً. ہمارا جو کیا کہتے ہیں نان ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ بھی تقریباً اسی کے اوپر, موبائلز کے اوپر, یہی ہیکنگ بھی اسی کے اوپر ہو رہی ہے. دنیا جو ہے, دنیا کی سب سے بڑا بادشاہ جو ہے, سب کا ابو جو ہے وہ تو پیسہ ہے. تو جب پیسہ فن ٹیک کے اوپر چلا گیا ہے تو پیچھے رہ کے گیا ہے. پیسہ چلا گیا ہے, فلمیں چلی گئی ہیں, آڈیو ویڈیو چلا گیا سارے کا سارا اس کے اندر. تو پیچھے تو صرف یہ میرے خیال ہے کرانے کی دکانیں رہ گئی ہیں, غالباً وہ بھی چلی جائیں گی چند دنوں تک. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. میری طرف سے خدا حافظ.